قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی اپنے آخری رسول پر نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کے کتاب اللہ ہونے میں اگر کسی کو ذرہ برابر بھی شک ہو تو اس کے لیے آج بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ وہ اپنے تمام حواریوں و مواریوں کے ساتھ مل کر اس کتاب کی آیات جیسی ایک بھی آیت بنا کر دکھا دے۔ خدا کی اس کتاب کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی رہا ہے جو خود کو اہل زبان اور باقی دنیا کو گونگا پکارتے رہے۔ قرآن باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ ایک انسان کا بھی ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور فتنہ و فساد تو قتل سے بھی زیادہ گھناؤنا جرم ہے۔ البتہ قرآن ظلم و جبر کے خلاف انسان کو دفاع کا پورا حق دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس قرآن کی تعلیمات سے ترغیب پا کر دنیا میں انسانی حقوق کا چارٹر تشکیل پاتا ہو، اس قرآن پر دہشت گردی کے فروغ کا الزام بغیر سر پیر کے نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن پر انگلیاں اٹھانے والے عام طور پر اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں پہلے سے ہی منفی ذہنیت رکھتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیتوں کو ان کے پس منظر سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ محض نکتہ چینی اور افترا پردازی کی غرض سے قرآن کی بعض باتوں کو آدھا ادھورا پیش کرتے ہیں، یا اپنے افکار و نظریات کو بہتر بتانے یا ان کی خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے قرآنی احکامات کو غلط ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو قرآن پر عبور نہیں رکھتے، اس کے معنی و مفاہیم سے کسی حد تک نابلد ہوتے ہیں، یا اپنی کم علمی و احساس کمتری کے سبب قرآن پر انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ قرآن پر انگلی اٹھانے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو طاغوتی نظام فکر کے حاملین کا اعلی کار ہیں اور اپنے مسلم نام و خاندانی پس منظر کا فائدہ اٹھا کر اہل ایمان کو گمراہ کرنے اور بدلے میں کچھ ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا پھر اپنے مجرمانہ ریکارڈ اور بدعنوانی و ناانصافی کے معاملوں میں سزا سے بچنے کے لیے طاغوتی نظام کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دشمنان اسلام کا اعلی کار بن کر اسلامی اصولوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ اس وقت وسیم رضوی نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے دراصل اسی کا ایک نمونہ ہے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں سب کو مذہبی آزادی کا بنیادی حق حاصل ہے۔ وسیم رضوی نے آئینی حق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں قرآن کی بعض آیات کو ہٹانے سے متعلق جو معاملہ اٹھایا ہے وہ خود عدالت کے آئینی دائرے اختیار سے بالاتر ہے۔ رہی بات وسیم رضوی کی تو وہ اسلام اور مسلمانوں کا کس قدر دشمن ہے، اس کی ماضی کی سرگرمیوں سے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ وسیم رضوی کے خلاف ظلم، جبر اور بدعنوانی کے مجرمانہ معاملات، سی بی آئی کی انکوائری اور ہر وقت جیل جانے کا خوف اس کے ذہنی دیوالیہ پن کا ایک دیگر سبب بھی ہو سکتا ہے۔ بہرکیف وسیم رضوی کے سلسلے میں امت مسلمہ نے بلا تفریق مسلک و مکتب فکر جو متحدہ موقف اختیار کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ وسیم رضوی کے گھر والوں نے بھی اس سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے بھائی کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے۔ میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ جو دین و اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی کے اشاروں پہ یہ سب باتیں بول رہے ہیں، کون ان سے کہلا رہا ہے، کون پالیٹکس کر رہا ہے، یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال میرا ان سے تعلقات 3 سال سے کچھ نہیں ہے۔ امید ہے کہ ملت کا ہر فرد صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے آگے بھی کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھے گا۔ رہی بات سپریم کورٹ میں اس کے معاملے کی، تو جس طرح سے ملت کی تمام بڑی جماعتوں اور اداروں نے ماضی میں اس کے اشتعال انگیز سوالات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کے موقف کی تائید نہیں کی اور نہ اس کو قابل اعتنا سمجھا، کورٹ میں بھی وہ اس معاملے میں الجھنا پسند نہیں کریں گے، اور سپریم کورٹ سے بھی امید ہے کہ وہ اس غیر آئینی و غیر قانونی معاملے کو فوراً خارج کرنے کے ساتھ عدالت کو ایک غیر ضروری مسئلے میں الجھانے اور فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرنے کے جرم میں وسیم رضوی جیسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی بھی کرے گی۔